شہری اولیا کے باسی ہوشیار ہو جائیں۔ انتظامیہ کا 3 ستمبر سے نو ویکسین نو سروس پر سختی سے عمل کرنے کا فیصلہ۔ صرف کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ دکھانے والوں کو ہی سروسز مہیا کی جائیں گی۔ ویکسین نہ لگوانے والوں کو پیٹرول نہیں ملے گا، جبکہ شاپنگ مالز، بازار اور ریسٹورنٹس میں بھی داخلہ بند ہوگا۔ محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ نے 3 ستمبر سے نو ویکسین نو سروس پر سختی سے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویکسین نہ لگوانے والوں کو نہ پیٹرول ملے گا اور نہ ہی شاپنگ مالز، بازاروں اور ریسٹورانٹس میں داخل ہو سکیں گے۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہوگا تو سفر ہوگا۔ بغیر ویکسینیشن ڈرائیور نہ گاڑی نکال سکے گا اور نہ ہی مسافر سفر کر سکیں گے۔ تاہم پہلی ڈوز لگوانے والوں کو سفر کی اجازت ہوگی۔ محکمہ صحت نے 17 سال کے نوجوانوں کی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا۔ بیرون ملک جانے والے افراد کو بوسٹر ڈوز لگانے کا عمل بھی شروع کیا گیا ہے۔ بیرون ملک جانے والے 12 سے 17 سال والے ایسے شہری جن کی قوت مدافعت کم ہوگی، ان کی سفری دستاویزات اور میڈیکل ریکارڈ دیکھنے کے بعد ہی فائزر ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی۔ بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے نیشنل بینک میں جمع کرائی گئی 1270 روپے کی رقم کا واؤچر بھی ہمراہ لانا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بلال نیازی، ملتان۔ جبکہ کورونا کی چوتھی لہر کے باعث 11 اضلاع کے سرکاری دفاتر کو 50% حاضری کے ساتھ کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب سرکار نے 11 اضلاع کے سرکاری دفاتر میں حاضری 50% کر دی۔ ان اضلاع میں ملتان، خانہ وال، میاں والی، سرگودا، خوشا، بہاولپور اور رحیم یار خان شامل ہیں۔ مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ متعلقہ اضلاع کے تمام سرکاری دفاتر 15 ستمبر تک 50% حاضری کے ساتھ کام کریں گے۔ پنجاب حکومت نے متعلقہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ حکومتی اقدامات جاری ہیں۔ آج سے 18 سال سے کم عمر افراد کے لیے ویکسین کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ کالجوں کے طلباء بھی کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانے کے لیے پرعزم دکھائی دیے ہیں۔ عالمی وبا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل تیز۔ 18 سال سے کم عمر افراد کی کورونا رجسٹریشن بے فارم سے ہوگی، جبکہ مہلک وائرس سے بچاؤ کی ویکسینیشن لگوانے پر سٹوڈنٹس بھی پرعزم دکھائی دیے۔ حکومت نے جو تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کا عمل شروع کیا نا، یہ ایک اچھا قدم ہے، اور میں اپنے عزیز طلبہ سے جو میرے ساتھی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ویکسینیشن کروائیے، اور تاکہ خود بھی محفوظ رہے اور ہم بھی محفوظ رہیں۔ دوسری جانب 18 سال سے کم عمر نوجوانوں کی ویکسینیشن پر اساتذہ کرام بھی خوش دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے، ایسے میں بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن لازمی کروائیں۔ یہ بیماری بڑی خوفناک بیماری ہے، یاد رکھنا اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ یہ اگر ہماری حکومت ہمارے لیے خیال کر رہی ہے کہ ہمیں اس بیماری سے بچنے کا موقع دیا جا رہا ہے، تو ہمیں حکومت کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہیے۔ اور اتنی آسانی تو میرے خیال ہے امریکہ میں بھی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے۔ این سی او سی کی جانب سے 18 سال سے کم عمر افراد کے لیے گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی گئیں۔ 12 تا 17 سال کے کمزور قوت مدافعت والے افراد کو فائزر ویکسین لگے گی، تاہم ان کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کا ثبوت ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ حکومت کی جانب سے 17 سال سے کم عمر نوجوانوں کی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نوجوانوں کا اب یہی کہنا تھا کہ ویکسینیشن لگوا کر خود کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھیں گے۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ اور آپ کو بتائیں، ویکسین نہیں لگوائیں گے تو طلبہ اور طالبات کالج نہیں آ سکیں گے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن ڈاکٹر فرید شریف نے ہدایات جاری کر دی۔ ملتان ڈویژن کے 69 سرکاری کالجز کو ہدایات جاری ہوئی ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن ڈاکٹر فرید شریف جانب سے جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ 17 سے زیادہ عمر کے طلبہ کا ویکسین لگوانا لازمی ہے۔ دوسری جانب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ویکسین لگوانے کے لیے 15 ستمبر کی ختمی تاریخ بھی جاری کی ہے۔ ملتان ڈویژن کے سرکاری کالجز میں پڑھنے والے 17 سال کے طلبہ کی تعداد 8000 سے زائد ہے۔ ادھر صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے اپنے مکمل سٹاف کی کورونا ویکسینیشن یقینی بنائیں۔ جن سکولوں کے اساتذہ یا سٹاف کی ویکسینیشن مکمل نہیں ہوگی، انہیں سیل کر دیا جائے گا۔ وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلے، صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے اپنے مکمل سٹاف کی کورونا ویکسینیشن یقینی بنائیں۔ منڈے سے جس سکول کے اندر ان کے سٹاف کے، ان کے ٹیچرز کے، جتنا بھی عملہ جو وہاں کام کر رہا ہے، اس کے سرٹیفکیٹ سکول میں نہیں ہوں گے، اگلے دن کووڈ کنڈیشنز کی وجہ سے سکول کو بند کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک سب کے پاس سرٹیفکیٹ یا پہلے شاٹ کا یا دونوں شاٹس کا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، ان کے عملے کا وہاں پہ۔ اگر نہیں ہوگا، نیکسٹ ڈے کووڈ کنڈیشنز کے اندر ان سکول کو بند کر دیا جائے گا۔ ایک اور چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم بچوں سے مانگ رہے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے سرٹیفکیٹ لے کر آئیں۔ دیکھیں، جب ایکسٹریم حالات ہوتے ہیں نا،
تو آپ کو کچھ ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑتے ہیں ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ انجیکشن لگوائیں، جا کے کووڈ کے انجیکشن لگوائیں. ہم نے آج جو میں نے انسٹرکشنز ابھی دی ہیں وہ یہ دی ہیں کہ 17 سے اوپر اگر ان کا کوئی فیملی ممبر ہے تو اس کا بھی وہ ان کا کوئی بہن بھائی ہے گھر کے اندر 17 سے اوپر، اس کا سرٹیفکیٹ اور ماں باپ کا سرٹیفکیٹ ہر بچہ جو ہے وہ آ کے اپنی کلاس میں جمع کروائے گا. اس کے لیے ہم نے ان کو 1 مہینہ دیا کہ اکتوبر تک وہ وہاں پہ. صحت کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں صحت کی سہولیات سے متعلق اچھی خبر. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نشتر اسپتال 2 کا تعمیراتی کام بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت. کمشنر ملتان نے کنسٹرکشن کمپنی کو اگلے سال 30 جون کی ڈیڈ لائن دی تھی. کمشنر ملتان ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ منصوبے کی تکمیل میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. حکومت پنجاب عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے. پنجاب سرکار کی جانب سے 5 ارب 75 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ نشتر 2 کی تکمیل سے نشتر 1 پر بوجھ کم ہوگا. ڈاکٹروں کی پرکشش رہائش گاہیں فوری تعمیر کی جائیں گی. ریونیو مسائل کے حل کے لیے لگائی جانے والی عوامی خدمت کچہری کو 1 سال مکمل ہو گیا. کمشنر ملتان ارشاد احمد اور ڈی سی عامر کریم نے عوامی ریونیو کچہری کا دورہ کیا. سالین کے مسائل سنے، ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کیے. گوہر رحمان کی رپورٹ دیکھیے. بورڈ آف ریونیو کی ہدایت پر پنجاب بھر میں لگائی جانے والی عوامی خدمت کچہریوں کو 1 سال مکمل ہو گیا. کمشنر ملتان ارشاد احمد نے رضا حال کچہری کا دورہ کیا، سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر حل کے لیے احکامات جاری کیے. ان کا کہنا تھا کہ اب تک 12,000 سے زائد ریونیو سے متعلقہ مسائل کچہریوں میں حل ہو چکے ہیں. اگر آپ پچھلا ریکارڈ سال کا دیکھتے ہیں تو تقریباً 12,000 سے زیادہ اپلیکیشنیں آئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ 100% ان کی ریزولوشن کی گئی ہے. اسی سلسلے میں ہم لوگ یہاں پہ اویلیبل ہیں تاکہ جو انڈیویجولی اپلیکیشن آتی ہے اس کو اچھے طریقے سے سنا جائے، سن کے جو متعلقہ اہلکار کو بلا کے اس کو فوری طور پہ حل کیا جا سکے. ڈپٹی کمشنر عامر کریم کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوامی مسائل کے حل کا ٹاسک دیا ہے. ریونیو سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے رجسٹری برانچ اور اراضی ریکارڈ سینٹر کے سرپرائز وزٹ کروں گا. میں ضرور تمام برانچز میں اور تمام جو آفسز ہیں جو پبلک کے مسائل ہیں، کیونکہ مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسی کام کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے، تو وہ ضرور حل کریں گے، وزٹس بھی کریں گے اور نشاندہی پہ برے عناصر کا اور کرپٹ عناصر کا کلا کما بھی کریں گے. عوامی پذیرائی کے باعث اوپن کورٹ کا انعقاد کل بھی کیا جائے گا. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان. کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے کڈنی ہسپتال کا دورہ کیا، ادویات کے سٹاک اور دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے ڈی سی عامر کریم خان کے ہمراہ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز کا دورہ کیا، مریضوں اور لواحقین سے بات چیت کی. کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ آن لائن سسٹم کے تحت ادویات کی مکمل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. کڈنی ٹرانسپلانٹ سے اس خطے کے لاکھوں مریضوں کو نئی زندگی ملے گی. ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان کا کہنا تھا کہ انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز میں روزانہ ہزاروں مریض شفا یاب ہو رہے ہیں. ایم ایس ڈاکٹر علی عمران کا کہنا تھا کہ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز میں گردے کا کامیاب ٹرانسپلانٹ کیا گیا. مریض کو 1 سال تک مفت ادویات فراہم کی جائیں گی. اس موقع پر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وقاص خاقوانی اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر بھی موجود تھے. اور اب بات کچھ بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے. بڑھتی مہنگائی نے الیکٹرانکس کا کاروبار کرنے والے تاجروں کو بھی پریشان کر دیا. تاجر رہنما شیخ اکرم حکیم کا کہنا ہے کہ اس حکومت نے مہنگائی کو ڈبل کر دیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑھتی مہنگائی سے الیکٹرانکس کا کاروبار کرنے والے تاجر بھی پریشان ہیں. تاجر رہنما شیخ اکرم حکیم کا کہنا ہے کہ اس حکومت نے مہنگائی کو ڈبل کر دیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں بڑھتی مہنگائی سے تاجر بھی پریشان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس موجودہ حکومت نے مہنگائی کو ڈبل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. پچھلے سال 50,000 کی چیز تھی وہ 1 لاکھ کی ہو گئی ہے. اب آج ہر چیز میں فریج اور اے سی میں 5,000 روپے اور بڑھ گئے ہیں اور پتہ نہیں اب یہ مہنگائی کہاں پر جا کے رکے گی. اس حکومت سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پہ ہمیں معاف کر دے اور اس ملک سے اپنا خود ہی ریزائن دے کے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ بٹھا لے. جو آگے بڑھو آپ کو بتائیں میونسپل کارپوریشن رحیم یار خان کے ملازمین 25 الاؤنس نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں.
मुजाहिरीन का कहना था कि एक हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी ना किया गया तो सफाई का अमल बंद कर देंगे। आसिम सदीक की रिपोर्ट देखिए। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रहीम यार खान के मुलाजमी ने 25% स्पेशल अलाउंस ना मिलने पर एहतजाज किया और मुतालबात के हक में नारे लगाए। सदर एफका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यूनिट चौधरी मकबूल अहमद का कहना था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दी गई, मगर बल्दियात के मुलाजमिन को एक माह स्पेशल अलाउंस देने के बाद अगले माह अलाउंस में इजाफा भी रोक दिया गया, जबकि तनख्वाहों में पिछले इजाफा भी वापस ले लिया गया। इन्होंने कहा कि एक हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है 25% इजाफे का, उसमें म्यूनसिपल मुलाजिम को निकाल दिया गया है, बाकी तमाम महकमों को मिल गया है। आज हमारी तनख्वाह में पिछला महीने का जो दिया था वो भी काट लिया गया है, इसलिए हम सरापा एहतजाज हैं और सेक्रेटरी बल्दियात को ये बावर कराना चाहते हैं कि फौरी तौर पर हमारा ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। हम गवर्नमेंट के अदारों को 25% अलाउंस दिया है, स्पेशल अलाउंस, लेकिन इसमें से म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको मिनहा कर दिया गया है। हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि यार क्या हमारा हक नहीं है? हम गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है? हम अवामी खिदमत नहीं करते? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में सफाई का अमल बंद करने का अंदिया भी दे दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। महकमा अनहार की बेहिसी की इंतहा, चक फराजी के मुख्तलिफ मकामात पर रंगपुर कैनाल के काश्तकारों पर पानी बंद कर दिया। नहरी पानी की अदम दस्तियाबी से तैयार फसलें शदीद मुतासिर हुई, किसान सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट करेंगे राना परवेज। महकमा अनहार की तरफ से चक फराजी के मुख्तलिफ मकाम 4L 4R 81 जाल पर रंगपुर कैनाल से काश्तकारों को पानी की फराहमी बंद कर दी गई, जबकि नहरी पानी की अदम दस्तियाबी के बायस तैयार फसलें और जानवरों का चारा तक खुश्क हो रहा है। सरापा एहतजाज किसानों का कहना था कि फसलों में महंगी खादें डाल रखी हैं, मगर 3-4 रोज से महकमा अनहार ने पानी बंद कर रखा है, जिससे नुकसान का अंदेशा है। महकमा अनहार ने सारा पानी बंद कर दिता है और जो पानी है सारी फसलें बिल्कुल खुश्क हो गई, कमान, चावल और कपास, ये पानी साढ़े माल में फायदा देता है और माल पिलेंजा से भी पानी न बंद कर दिता है। मेहरबानी सारा जल्द तो जल्द पानी सानू मिले वने। किसानों का मजीद कहना था कि कर्ज उठाकर फसलें काश्त की और लाखों रुपए खर्च भी कर चुके हैं। अब फसलें तैयारी की आखिरी मराहल में हैं, मगर महकमा अनहार इंतजामिया ने पानी बंद करके हमारा माशी कत्ल शुरू कर दिया है। 4 दिन तो बाद साडा पानी बंद है पिया, असा बहुत परेशान है। लख रुपए साढ़े खर्च हुए पैन, कर्जे चाह के असा मर गए हैं। साढ़ा 4 दिन तो पानी बंद है पिया, असा बड़े परेशान है पे साडा पानी खोलिया वने। तीसरा चौथा दिन पानी बंद है पिया, जहर सटी पिन, खादा सटी पिन, पानी खुश्क हो गए, पत्ता लपेड़ लगती पई है, कमान दिन तो वह बहते, फसलन कपा है तो वह खत्म होती पई है। आज सारे खर्चे कर के मरने हैं, साढ़े पल्ले है काश करना। जबकि महकमा अनहार इंतजामिया के मुताबिक पानी चोरी की गर्ज से तोड़े जाने वाले मोगों को 12 दिन के लिए बंद किया गया है। महकमा अनहार इंतजामिया की तरफ से नहरी पानी को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को पानी की दस्तियाबी मुमकिन नहीं हो पा रही। किसान सरापा एहतजाज हैं और औला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। आगे बढ़े आपको बताया, मुल्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को खराज तहसीन पेश किया। अहदेदारान का कहना था कि कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अवार्ड दिया जाएगा, उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। महर इमरान की रिपोर्ट देखिए। बार एसोसिएशन मुल्तान के सदर सैयद रियाजुल हसन गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को अवार्ड दिया जाएगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान ने यह फैसला किया है कि उन सब लोगों जो इस पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में शरीक थे, उनके सरबराह, उस टीम के सरबराह जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को मोहसिन पाकिस्तान का अवार्ड दिया जाए। सदर बार का कहना था कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मोहसिन पाकिस्तान अवार्ड देने का फैसला किया है। उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। कौमी हीरो को हर आईनी हक दिया जाए। हम समझते हैं कि उनकी नकलो हरकत पे और उनकी इज़हार राय पे जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो गैर कानूनी व गैर आईनी।
सैयद रियाजुल हसन गिलानी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का सेहरा जुल्फकार भुट्टो के सर है, जबकि नवाज शरीफ का भी किरदार बहुत अहम है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मलिक सजाद हैदर मेतला, मोहम्मद नवाज नौल, शमीम अख्तर, तूबा हमीद, सैका, तारिक महमूद, इमरान महबूब, अली अहमद और दीगर वकला मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मार इमरान नवाज, मुल्तान। ड्रग्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से गुले दाऊदी की तैयारी शुरू। इब्ने कासिम पार्क में 5000 गुले दाऊदी के फूलों को अलग गमलों में मुंतकिल कर दिया गया। इब्ने कासिम पार्क में 5000 गुले दाऊदी के फूलों को अलग गमलों में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मोहम्मद फयाज का कहना था कि नुमाइश में पेश किए जाने वाले फूल PHA की नर्सरियों में तैयार किए जाते हैं। तमाम नए पौधे गुज़श्ता साल के गुले दाऊदी के फूलों की बाक़यात से हासिल किए गए हैं। माह दिसंबर में गुले दाऊदी की नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। नेशनल रेस्क्यू चैलेंज के मुकाबलों का मैदान एक बार फिर सजेगा। रहीम यार खान के रेस्क्यूअर्स ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। रेस्क्यू एहलकार कहते हैं वो जीत के लिए पुरअज़म है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। बुलंदो बाला इमारतों पर तेजी के साथ चढ़ते और जख्मियों को बाहिफाजत निकालते रहीम यार खान के रेस्क्यूअर्स ने नेशनल रेस्क्यू चैलेंज के सालाना मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। इंस्ट्रक्टर अजहर अबरार का कहना था कि 10वीं मरतबा सालाना मुकाबले हो रहे हैं। 5 मरतबा रहीम यार खान की रेस्क्यू टीम दिफाई चैंपियन रही है। रवां साल भी 5 कैटेगरीज के मुकाबले मुल्क भर की रेस्क्यू टीमों के माबैन होंगे। 5 किस्म की कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर हम लोग कम्पीट करते हैं। 36 जो हमारे इजला हैं उनकी टीम्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और हम लोग 5 दफ़ा के चैंपियंस हैं। ये हमारा 10वां रेस्क्यू चैलेंज हो रहा है जिसमें से 5 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान ने कामयाबी हासिल की है। रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर अजहर अबरार का मजीद कहना था कि रवां साल भी रहीम यार खान की रेस्क्यू टीम ही 6ठी मरतबा चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करेगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। और अब बात कुछ तालीम के मैदान से। तालीम के फ़रोग़ के लिए महकमा एजुकेशन पंजाब का ऐसा इक़दाम। सूबा भर के 24 अजला में कायम लाइब्रेरीज की अपग्रेडेशन कर दी। मुताले के लिए नए किताबों का इजाफा भी किया गया है। देखते हैं इमरान अकबर की ये रिपोर्ट। जदीद में असर हाजिर की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सुबह भर के 24 अजला में लाइब्रेरीज का क़याम मुमकिन बनाया है। इससे बच्चों की ज़हनी तरबियत के साथ साथ इल्म हासिल करने का भी शौक बढ़ता है। गवर्नमेंट सादिक अब्बास हाई स्कूल लाइब्रेरी में नई किताबों और बच्चों के दिलचस्प रिसालों का इजाफा किया गया है। कुतुब, रिसाले और अखबारात पढ़ने के लिए इक़दाम किए गए हैं। इस मौका पर प्रिंसिपल मेहर हबीबुर रहमान का कहना था कि दौरे जदीद में मुताले के ज़ौक़ शौक में कमी के बायस लाइब्रेरी को अपडेट किया गया है। हमने लाइब्रेरी को अपग्रेड कर दिया है और बाकायदा इसमें एक पीरियड कुतुब रीडिंग और रिसाला रीडिंग का रखा है ताकि बच्चों में पढ़ने की सलाहियत को उजागर किया जा सके। लाइब्रेरी में मुताला करते हुए बच्चों का कहना था कि अखबार पढ़ने से रोजमर्रा इलाकाई, मुल्की और बैन अल-अक़वामी हालात की आगाही फराहम होती है। पढ़ने में मजा रहता है और बहुत सी तफसीलात और बहुत सी चीज़ें जानने को मिलती है हमें। मसरूफ रहते हैं और इससे जो फारिग वक्त होता है उसमें हम अखबार पढ़ते हैं। इससे हमें अपने इलाके और मुल्क की हालात का पता चलता है। मुल्क और इलाके के हालात को रखना चाहिए। यकीनी तौर पर कुतुब के मुताले से बच्चों के जनरल नॉलेज में इजाफा और इल्म हासिल करने का शौक भी पैदा होता है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, रोही अहमदपुर शर्किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान में हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जहानिया के 45वें उर्स की तकरीबात अख्ताम पजीर हो गए। मौलाना पीर फखर जहानिया ने अख्तामी दुआ कराई। आशिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में मौलाना पीर जहानिया के सालाना 45वें उर्स की तकरीबात अख्ताम पजीर हो गई। अख्तामी रोज कवालों ने समा बांध दिया। उर्स की इख्तितामी तकरीब में साहबजादा अनवारुल हसन कुरैशी, साहबजादा डॉक्टर मोहम्मद अतहर हसन कुरैशी, ख्वाजा फैज मोहम्मद शाह जमाली, पीर ताज रसूल शाह जमाली, साहबजादा डॉक्टर नासिर हसन कुरैशी और दीगर शरीक हुए, जबकि दूर दराज से आए ज़ायरीन ने भी शिरकत की। हजरत पीर गुलाम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस पाकिस्तान और बर्रे सगीर में दीन इस्लाम की शमा रोशन की, सारी ज़िंदगी इश्क रसूल का दर्स दिया, अमन और सलामती का दर्स दिया और उनके हज़ारों मुरीदीन और शागिर्द उनकी जलाई हुई शमा को वो संभाले हुए हैं और पूरे इलाके में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सारे मामलात
خیر سے ہو گئے، اور ان آراز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین کا پیغام عوام الناس تک پہنچایا جائے۔ عرس کے اختتام پر صاحبزادہ مولانا پیر فخر جہانیہ معینی قریشی کی جانب سے ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ اور خبر یہ ہے ملتان سپورٹس گراؤنڈ میں انڈر 13 اور انڈر 19 ٹیموں کی سلیکشن کے لیے کرکٹ میچ ہوا۔ کرکٹرز اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف نظر آئے۔ سہیب گرمانی کی رپورٹ دیکھیے۔ 13 اور انڈر 19 کی سلیکشن کے لیے ملتان کے کرکٹرز میدان میں آ گئے۔ اسپورٹس گراؤنڈ میں بچے اور بڑے اپنا لوہا منوانے کے لیے میدان میں اترے۔ کرکٹرز کا کہنا تھا کہ کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال خود بخود ویران ہو جائیں گے۔ کہ گراؤنڈ آباد ہوں تو اس کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں، تو ہم یہاں کلب کے اندر آتے ہیں، سپورٹس کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے سینئر پلیئر ہیں، وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو اگر قسمت اچھی ہو تو بچے سارے آئے ہوئے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اچھے اچھے کوچز ہیں پر یہاں پر جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ جسمانی طور پر خود کو فٹ رکھنے کے لیے ملتان کے کرکٹر سپورٹس گراؤنڈ کا رخ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کریسنٹ کلب سے فرسٹ کلاس پلیئرز قومی سطح تک پہنچے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں انہیں بھی اچھے مواقع دستیاب ہوں گے۔ شعیب مقصود اور عامر یامین بھی اسی گراؤنڈ سے کھیل کر آگے گئے۔ کھیلوں کے تمام سپورٹس کے یہ کھلے ہیں گراؤنڈز، تو روزانہ ماشاءاللہ سے ہمارے ہیں انڈر 13 انڈر 16 اور انڈر 19 کے یہاں پر ماشاءاللہ سارے بچے آ رہے ہیں، اور ہمارے کوچز ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں بالکل۔ اور کچھ بچے ہیں جو ماشاءاللہ سے جیسے کہ ہمارے انڈر 19 میں سلیکٹ بھی ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی کھیلتے رہیں گے اور آگے اچھا کھیلتے رہیں گے۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے ملتان کے نوجوان ہمیشہ آگے آگے نظر آئے۔ کوچز کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کھیلوں کو فروغ دے۔ شعیب مقصود اور عامر یامین جیسے بڑے پلیئر بھی اسی کرکٹ کلب سے کھیل کر آگے گئے ہیں۔ کہتے ہیں گراؤنڈ آباد ہوں تو ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ شعیب گرمانی، ملتان۔ ادھر اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کے اساتذہ اور ایڈمنسٹریشن کی ٹیموں کے مابین دوستانہ کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا۔ فیکلٹی ٹیم نے میچ جیت لیا۔ اتھر لاشارہ کی رپورٹ دیکھیے۔ ہمیں یونیورسٹی بہاولپور کے اساتذہ اور ایڈمنسٹریشن کے مابین دوستانہ کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے ایڈمنسٹریشن ٹیم نے 108 رنز بنائے۔ اساتذہ کی ٹیم نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخری اوور میں 18 رنز بنا کر میچ اپنے نام کر لیا۔ میچ میں چھکوں چوکوں کی برسات ہوئی اور شائقین نے میچ کا خوب لطف اٹھایا۔ فاتح ٹیم کے کپتان ڈاکٹر اظہر حسین کا کہنا تھا کہ فزیکل امتحانات کے بعد ریلیکس ہونے کے لیے یہ تفریح کا اچھا موقع تھا۔ پچھلے دنوں میں ایگزام ہوا ہے، فزیکل ایگزامینیشن ہوا ہے۔ یونیورسٹی کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ بزی تھے بہت زیادہ، کافی عرصے کے بعد فزیکل ایگزام ہوا ہے، تو اس کے بعد ابھی ایگزامینیشن کمپلیٹ ہوا ہے، تو ہم نے سوچا ایڈمنسٹریشن بھی سلیکشن بورڈ میں بزی تھی، ہم بھی بزی تھے، تو ہم نے سوچا چلے ایک کرکٹ میچ کھیلتے ہیں۔ یونیورسٹی رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر معظم جمیل کا کہنا تھا کہ یہ میچ مختلف شعبہ جات کے لوگوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور خوش گپیاں کریں، اور اپنے مصروفیات اتنی زیادہ ٹف ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان مصروفیات میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہمیں ان ایکٹیویٹیز کو ٹائم دینا چاہیے۔ دونوں ٹیموں میں مختلف شعبہ جات کے اساتذہ اور افسران نے حصہ لیا۔ کیمرامین عارف چشتی کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں ملتان کے ریکس تھیٹر میں میوزیکل کامیڈی ڈرامہ ہنستے آؤ بستے جاؤ کی ریہرسل معروف کامیڈین نظیم وکی کی گلوکارہ نادیہ ہاشمی کے ہمراہ 3 ستمبر سے اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ مناظر ہیں ملتان ریکس تھیٹر کے، جہاں میوزیکل کامیڈی ڈرامہ ہنستے آؤ ہنستے جاؤ کی ریہرسل جاری ہے۔ معروف کامیڈین نسیم وکی گلوکارہ نادیہ ہاشمی کے ہمراہ فن کے جوہر دکھائیں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ملتان شہر میں جتنے اچھے شائقین کھیل ہیں، بہت کم شہروں میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو ڈرامے کو بہت ڈیپلی جانتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ 2-3 شہر جو ہمارے بڑے بڑے ہیں، جس طرح گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے اور یہ ملتان ہے، تو یہ وہ شہر ہیں جہاں سے آرٹسٹ کام کر کے اپنے اوپر مہر لگوا کے پوری دنیا میں جا کے اپنا لوہا منواتا ہے۔ پوری کوشش کریں گے پوری ٹیم مل کے کہ جو تھیم ہے، جو ڈرامے کا نام ہے ہنستے آؤ ہنستے جاؤ، ہم اسی کے پوائنٹ آف ویو سے چلیں اور ہنستے ہی آئیں اور سب ہنستے ہی جائیں۔ ڈائریکٹر زوار بروز کہتے ہیں فیملی ڈرامے کے فروغ کے لیے پہلی بار بہترین کاسٹ کے ساتھ لائیو سنگنگ پرفارمنس پیش کی جائے گی۔ امید کرتے ہیں شہریوں کو منفرد کھیل پسند آئے گا۔ پبلک بہت فرسٹریشن کا شکار ہے کورونا کی وجہ سے۔ ایس او پی پہ بھی امپلیمنٹ ہم کر رہے ہیں،
اور ہم کوشش کریں کہ اس فرسٹریشن کے دور میں وکی صاحب کو تکلیف دی ہے اس لیے کہ آ کے یہاں پہ ڈرامہ کریں. یہ فرینکلی آ گئے. نادیہ ہاشمی صاحب کو کہا ہے, انہوں نے کہا جی میں حالانکہ ڈرامے کی یہ نہیں ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پبلک کے لیے ہنستے آؤ ہنستے جاؤ کے لیے پبلک کو ہنسانا ہے تو میں ضرور آؤں گا. ڈرامے میں نتاشا ملک، عالیہ خان، اروشی ملک، دعا چودھری، مدیحہ ملک، انیرا علی، جمیل بھٹا، اقبال وکی، سیف بھوٹا، سکندر بھوٹا اور فیصل منیر اپنی پرفارمنس پیش کریں گے. شہریوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والا ڈرامہ ہنستے آؤ ہنستے جاؤ 3 ستمبر سے ریکس تھیٹر میں پیش کیا جائے گا. کیمرامین ارشد گجر کے ہمراہ وسیم شہزاد، ملتان. اور اسی کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فلم کے ساتھ